الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیات سورہ فصلت کی تلاوت کی۔ ابھی ہم انہیں آسمان اور زمین کے وسعتوں میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہی حق ہے۔ اسراء والمعراج کے آج اس بابرکت موقع پر ہم تمام لوگ جمع ہوئے ہیں۔ میری جو گفتگو، میری جو تقریر رہے گی، یہ جو واقعہ ہم بہت سالوں سے، بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، اس میں اللہ نے رسول اللہ کو کچھ مشاہدات کروائے، کچھ سزا بتائیں، کچھ چیزوں کی ہدایت دی۔ وہ تمام چیزوں کا آج ریلیونس کیا ہے، اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں، کیا مورلز مل سکتے ہیں، اس پر میں گفتگو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینے کی ہجرت سے 1 یا 1.5 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جتنے لوگ رسول اللہ پہ ایمان لائے تھے وہ تمام لوگ آزمائش سے گزارے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ اس وقت فزیکل پرسیکیوشن ہو رہا تھا، اتنا شدید کہ اب تک 2 ہجرتیں ہو چکی تھی حبشہ کے لیے۔ اس دوران رسول اللہ کے جو سپورٹرز تھے، جو 2 پلرز تھے مضبوط، جنہوں نے اس کام میں رسول اللہ کا بہت ساتھ دیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب، ان دونوں کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا تھا۔ یہ تمام جو واقعات پیش آئے تھے اور ابھی مزید مدینہ جانے کے بعد جو واقعات پیش آئیں گے، ان غموں کا ازالہ کرنے کے لیے اور مزید ہدایت دینے کے لیے اگلے وقت کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر طلب فرمایا۔ رات کا وقت تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہ سفر شروع ہوا۔ منزل، زمینی منزل جو تھی وہ فلسطین، یروشلم کی تھی، جہاں پر مسجد اقصی ہے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز سنائی دی۔ اس آواز پر جبرائیل نے کہا کہ یہ ایک یہودی کی آواز تھی۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، شروع میں یہ تمام لوگ توحید پر تھے، ایک اللہ کو، اپنے وقت کے رسول کی شریعت کو مان رہے تھے۔ پھر ان کے ساتھ اخلاقی بگاڑ آیا۔ جب اللہ نے ان کو فضیلت سے نوازا اور دنیا پہ ان کی حکمرانی دی، دنیا پر ان کو فضیلت دی، اور یہ ہم سے پہلے سابقہ امت مسلمہ تھی، ان کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ ہم اللہ کے چنندہ بندے ہیں، وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، ہم کو اللہ نے چن لیا ہے، تو لہٰذا ہم کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں چلے بھی گئے تو بہت کم عرصے کے لیے رہیں گے اور دوبارہ نکل کر واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بدلے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے شریعت کو پیٹ پیچھے ڈالا، یہاں تک کہ جب وقت کے نبی آ کر ان کے اندر اصلاح کرتے، ان کو صحیح راستہ بتاتے، تو وہ اس وقت کے نبی کو شہید کر دیا کرتے۔ یہ برائی ان کے اندر آ گئی تھی۔ حضور کے زمانے میں انہوں نے یہی روش اختیار کی، اور اس کا کلائمیکس آپ لوگ دیکھیں گے کہ مدینے میں جو جنگ احزاب ہوئی، اس جنگ احزاب میں تمام قبیلوں کو ابھار کر، ان کو رشوت دے کر، ان کو موٹیویٹ کر لانے والے یہی یہودی لوگ تھے، اور یہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ مدینے میں حضور کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، جو توحید کی بنیاد پہ تھی، اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کو اپنے رسول کو غالب لانا تھا، یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کے اوپر اللہ نے ذلت، مسکنت اور رسوائی تھوپ دی تھی۔ انہیں اگر کہیں پر رہنے کا ٹھکانہ یا رہنے کی جگہ ملی تو وہ مسلمانوں کے دور اقتدار میں ملی۔ مسلم اسپین میں ان کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی، عراق، ایران میں انہوں نے رہ کر بہت ترقی کی مسلم رول کے دوران، یہاں تک کہ ان کے مورخ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈائسپورا کا جو گولڈن ایج تھا وہ مسلم اسپین کا تھا۔ ان کی عیسائیوں کے ساتھ شدید نفرت تھی، اتنی نفرت کہ عیسائی ان کو اپنے شہروں میں داخل نہیں ہونے دیتے، ان کو گھیٹوز میں، سلمز میں رکھتے تھے کہ تم ناچیز ہو، تم لوگ بہت گھٹیا قسم کے لوگ ہو، ہمارے ساتھ آ کر نہیں رہو۔ لیکن انہوں نے یورپ میں اپنے آپ کو بلٹ اپ کرنا شروع کیا، اور 17 سینچری میں، 17ویں جو سینچری تھی، اس دوران انہوں نے بینکنگ فیملیز بنائی، اور 200-300 سال کے اندر یورپ کی جو معیشت تھی، اس معیشت کے نفس پر قابو کر لیا، اور بڑے بڑے بینکرز انہوں نے پیدا کیے، روتھسچائلڈ فیملی، گولڈ سمتھ فیملی، اور اس طریقے کے، جنہوں نے یورپ کی معیشت پہ قبضہ کیا، جس کے بارے میں خود اقبال کہتے ہیں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں،
فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں، اور اس سودی نظام کے ذریعے سے دنیا کا آج یہ حالت ہوا ہے کہ جو جتنے ٹاپ 3 بلینئرز ہیں اس وقت دنیا کے، ان کے پاس افریقہ سے زیادہ پیسہ موجود ہے، اور افریقہ کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر بھوکے لوگ جو ہے تڑپ کے مر رہے ہیں۔ یہ ان کی جو پکار تھی، یہ جو آج ان کا جو ہے ڈومیننس کرنے کا جذبہ ہے، جب معراج کے وقت اس یہودی نے حضور کو آواز دی، حضور نے اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، اور اپنا جو مشن تھا، ان کا جو راستہ تھا اور جو منزل تھے، اس کی طرف آگے نکلتے ہوئے چلے گئے۔ یہودیوں کی پوری سازش شروعات سے رہی ہے کہ اللہ کے اس دین کو جو ہے اس دھرتی سے، دنیا سے ختم کر دے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اللہ کے اس دین کو، لیکن اللہ اپنے اس دین کا اتمام اور غلبہ کر کے رہے گا۔ تو اس آواز کو جو حضور کو سنائی دی گئی، حضور نے اس سے نظر انداز کیا۔ آج ہم کو انٹروسپیکٹ یہ کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ جو تہذیب، جو معیشت آج دنیا میں چھائی ہوئی ہے، ہم اس میں کتنے رنگے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اس سے ہٹ کر آگے اپنی منزل تلاش کر رہے ہیں، یا آج اسی تہذیب، اسی یہودیوں کے غلغلے میں آج ہم ڈوبے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد سفر چلتا رہا، آپ اور آگے گئے، ایک اور آواز سنائی دی۔ اس پر جبرائیل نے کہا کہ یہ عیسائی تھا، یہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم، یہ بھی شروعات میں توحید پر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد سینٹ پال نام کا شخص عیسائیت کو، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے۔ وہ ایک ٹرینیٹی کا عقیدہ گھڑتا ہے کہ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیں، اور جو یہ سولی پر چڑھے ہیں، یہ اس لیے چڑھے ہیں کہ تمام انسانیت کے گناہ کو معاف کر دیں، اس کو قبول اگر ہم کر لیں تو ہمیں قیامت میں جنت ملے گی۔ اب اس عقیدے کا نتیجہ کیا نکلا آپ دیکھیں، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ چوری کرو یا قتل کرو، لیکن اس عقیدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان سوچنے یہ لگا کہ میرے گناہ کے لیے تو عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، تو میں کوئی بھی کام کروں مجھے تو اس کا گناہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہر چیز جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام حرام کر کے گئے تھے، جو اللہ کی طرف سے منع کی گئی تھی، وہ تمام چیزیں حلال کر دی گئی۔ اس دوران پوپ کو اقتدار دیا گیا تھا کہ وہ حلال اور حرام کے فیصلے کرے۔ پوپ اور ان تمام لوگوں نے روحانیت کا ایک فلسفہ گھڑا کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنا ہے تبھی جنت ملے گی۔ اب اللہ سے ہم اگر محبت کریں گے، ہمارے ساتھ بیوی بچے ہیں، ان کے اخراجات، ان کے ضروریات پورے کرنے ہیں، پھر شادی کا ایک بھکیڑا ہے، پھر معاشرے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان تمام چیزوں میں ہم اللہ سے محبت تو کر نہیں سکیں گے، ہم اسی میں بٹے ہوئے رہیں گے، اسی میں لگیں گے۔ تو لہٰذا نیک اگر بننا ہے تو دنیا آپ کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو دنیا تیاگنا پڑے گا، اور کہیں جنگلوں میں اور ان تمام جگہوں پر جا کر بس کر اللہ کی عبادت کیا کرو۔ یہ عیسائیوں کے اندر ان کے اندر یہ ایک غلط عقیدہ آیا۔ اور اس کے بعد جب یورپ پچھلے 200-300 سال میں ترقی کرنے لگا، جب انہوں نے سائنسدان پیدا کیے، تو چارلز ڈارون نے دنیا کو نظریہ دیا، ایک تھیوری پیش کی کہ ہم کو کوئی اللہ نے یا پھر آدم علیہ السلام کی ہم اولاد نہیں ہیں، ہم دراصل ایک بندر ہزاروں سال پہلے ہوا کرتا تھا، اس بندر کو ایوالو ہوتے ہوئے آج ہم انسان بن گئے، اور ہماری شروعات یہاں سے ہوئی۔ آج یہ فلسفہ، یہ نظریہ جو تھیوری ہے، فیکٹ بھی نہیں ہے، آج آپ کا بچہ یہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، کوئی بورڈ، کوئی سلیبس جو ہے اس سے استثنا نہیں ہے، تمام اکیڈمیز میں یہی نظریہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ کو جو اس وقت ندا اس عیسائی نے دی، جس کے غلط عقائد کے نتیجے آج ہم کو دکھ رہے ہیں، ہم اس پکار سے کتنے بچے ہوئے ہیں، کتنا ہم اپنے بچوں کی طرف تربیت کے لیے وقت دیتے ہیں کہ ان کو نظریہ سکھائیں کہ تم کو بنانے والا اللہ ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک اعمال کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ رسول اللہ کی سنت، پوری سیرت یہی رہی کہ غار حرا سے جب آپ آئے 40 سال کی عمر، اس کے بعد کبھی غار حرا کو نہیں گئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، آپ نے پوری زندگی معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا اور اس دین کو غالب کیا۔ آج اسی سنت کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، جو پکار عیسائیوں کی طرف سے دی جا رہی ہے، اس سے ہٹ کر ہمیں اپنے راستے، اپنے منزل کی طرف آگے بڑھتے ہوئے جانا ہے، جیسے رسول اللہ بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ تھوڑی دیر اور آگے گئے، ایک اور آواز سنائی دی۔ اس پر جبرائیل نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور آدم علیہ السلام کو ان کا پتلا بنایا، ان میں جان پھونکی، تو تمام اس وقت جو بھی مخلوقات تھی، فرشتے، جن، جو بھی تھے، ان سب کو حکم دیا کہ اس آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس وہاں پر کھڑ گیا، صرف ابلیس اپنے اکڑ میں تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کی اکڑ کیا تھی کہ خلقتہ من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اور خلقتہ من طین، اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ میں تپش ہوتی ہے، آگ بھڑکاتی ہے، مٹی میں یہ تمام صفت نہیں ہوتے، تو میں کیا ہوں؟ میں بہتر ہوں، لہٰذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے اسے کہا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اور یہ اس کا جو
یہ جو شیطان تھا اس کا شمار نیک لوگوں میں ہوا کرتا تھا، کانا من الجنی، یہ نیک جنات میں سے ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ کا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے اس کو جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا گیا۔ لیکن اس نے اپنی ول پاور نہیں ہاری، اس نے اللہ سے درخواست کی کہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے یہ جو انسان جس کو تو نے خلیفہ بنایا، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا نا کہ وہ زمین پہ اللہ کے جو تعلیمات ہے اس کو ریپرزینٹ کریں گے، میں اس انسانیت کو ورغلاؤں گا۔ اور کیسے ورغلاؤں گا؟ آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طریقے سے ان کو ورغلا کر ان میں سے کثیر تعداد کو کہاں پر لے کے جاؤں گا؟ جہنم میں لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ آپ اس کا ڈیڈیکیشن دیکھیں، اس کا موٹیویشن دیکھیں کہ اس کو پتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے اور اس بے ایمان کام کو پوری ایمانداری کے ساتھ آدم علیہ السلام کے وقت سے اب تک کرتے آ رہا ہے۔ اور آج جو تہذیب جو ویسٹرن کلچر اور سویلائزیشن دنیا میں پنپ چکی ہے، جس کا حصہ ہم سب بن چکے ہیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے، آج وہ تہذیب میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آج LGBTQ کو نارم بنا دیا گیا کہ صرف 2 جینڈر نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی کچھ نہ کچھ خواہشات ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو کیسے بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے۔ سیکولرزم کا فلسفہ کہ دین جو مذہب ہے یہ انسان کا پرائیویٹ افیئر ہے، اور جو سیاست ہے، جو معیشت ہے، جو معاشرے کے معاملات ہیں، یہ تمام جو ہے ہم جمہور، ہم حاکمیت کی وجہ سے ہم طے کریں گے۔ حضور جو تعلیم لے کر آئے تھے اس نے آپ نے کہا تھا ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو چلے گا اس دنیا میں تو وہ اللہ کا چلے گا، اور وہ چلے گا کیسا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر اس کے بعد تمہارے اندر سے جو لوگ اقتدار سنبھالیں گے وہ لوگ شریعت کی جب تک پیروی کریں گے تب تک تم پر لازم ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ آج شیطان نے جو نیا فلسفہ گھڑا کہ دین الگ اور دنیا الگ، اس کا نتیجہ آج ظلم اور زیادتی کا شکار یہ دنیا ہو چکی ہے۔ جب شیطان نے یہ پکاری اور رسول اللہ کو اپنے طرف دعوت دی آنے کی، حضور نے بھی اس کی پکار کا انکار کر دیا اور آپ اپنے مشن پہ آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ آج ان تمام دلدل سے اگر نکلنا ہے، اگر دوبارہ دنیا میں جو ہے امن اور بھائی چارے کی روش کو بحال کرنا ہے، تو یہ شیطان جو آج پکار رہا ہے سیکولرزم اور لبرلزم کے نعرے، میرا جسم اور میری مرضی، اور تمام دیگر اس نے جو بھی سوشل انجینئرنگ کے پروگرام بنائے ہیں کہ ان خاندانی نظام کو جو ہے تہوبالا کر دو، نیست و نابود کر دو، اس تمام پکار کو جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے جو حضور تعلیم لے کر آئے اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے، تبھی اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب اور تھوڑا آگے بڑھے اس سفر میں، آپ کے سامنے ایک بہت حسین خاتون آپ کے سامنے سے گزری، اس پر جبرائیل نے کہا کہ یہ دنیا ہے، یہ حسین جو چیز گزری سامنے سے یہ دنیا ہے۔ آج آپ دنیا کو دیکھیں، آج جتنی دنیا حسین اور خوبصورت ہے اس سے پہلے کبھی دنیا حسین نہیں تھی۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنے ایجادات کیے، اتنے انوینشنز کیے کہ انسان اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اصل جنت اور اصل دنیا کون سی ہے؟ وہ یہی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ آپ آج سے 500 سال پہلے کا تصور کریں، جب کوئی شاعر نے کہا کہ گر فردوس بروئے زمین است، ہمی است و ہمی است و ہمی است، کہ اگر دنیا میں جنت کہیں پر ہے تو وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس۔ کشمیر کے وادیوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا تھا۔ تو آج 500 سال بعد دنیا کتنی رنگین ہو گئی ہے، کتنی خوبصورت ہو گئی ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک عہد حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے۔ انسان اپنے آپ کو کتنا اس دنیا میں مصروف کر چکا ہے کہ اصل اس کا جو ٹھکانہ ہے، جو قیامت میں اس کو پوچھ کی جائے گی اس کے اعمال کے مطابق، اس سے غافل ہو گیا ہے۔ حضور آئے تھے قیامت کا نظریہ لوگوں کے سامنے واضح کرنے کہ تمہارے ہر اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اسلام کبھی منع نہیں کرتا کہ اچھا مت کماؤ، اسلام کبھی منع نہیں کرتا کہ اچھے گھر، اچھی جائیداد، اچھے کپڑے، یہ تمام چیزیں مت خریدو۔ اسلام منع کرتا ہے کہ ان چیزوں میں گم ہو کر اپنے آپ کو مت بلا دو۔ اور تھوڑا آگے پہنچے تو ایک ضعیف خاتون دکھائی دی۔ اس ضعیف خاتون کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ اب وہ ایک قدم آگے بڑھائیں گی اور وہیں گریں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اس پر جبرائیل نے کہا کہ یہ دنیا کی عمر ہے۔ یہ جو بزرگ خاتون تھی جس کو دیکھ کے موت کا اندازہ ہو رہا تھا اگلے قدم پہ، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی عمر ہے، یہ ایج ہے۔ آج دنیا کروڑوں سال سے چلتی آ رہی ہے، آدم علیہ السلام کو آ کے 1000 سال بیت چکے ہیں۔ حضور جب دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے اور قیامت کے درمیان ان 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ آج 1445 سال گزر گئے ہیں۔ تصور کیجئے ہم قیامت کے کتنے نزدیک کھڑے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بڑی پلاننگز کر رہے تھے بزنس میں انویسٹ کرنے کے۔ لاک ڈاؤن آیا اور تمام کی تمام چیزیں دھر ہو کر رہ گئی۔ کیا فائدہ ہوا ان تمام چیزوں کا؟ یہی دنیا تھی جس کو شداد نے جنت بنانے کا خواب دیکھا تھا، اسی کو جو ہے سکندر نے فتح کرنے کا عزم لیا تھا، اسی دنیا کو، اسی فتنوں کو۔
لیکن حضور کا یہ تصور کیا تھا، حضور نے کس اندازے پر، کس طریقے پر جو ہے دنیا میں زندگی بتائی، یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی، یہ رول ماڈل جو ہے ہائی لائٹ کرنے کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ سفر کرتے ہوئے آگے بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے آسمان کا سفر شروع ہوا۔ یہ جو بیت المقدس آج فلسطین میں ہے، جہاں پہ ہم مسجد اقصی اور یہ تمام چیز موجود ہے، حضور جب وہاں پر گئے اس وقت کوئی مسجد کا ڈھانچہ نہیں تھا۔ اسلام کا جو تصور مسجد کا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جگہ جہاں پہ سجدہ کیا جا سکے وہ چیز مسجد ہے، اور یہ حضور کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کی امت کے لیے پوری دنیا مسجد بنا دی، جہاں پاک سرزمین پاؤ وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہم سے پہلے، کعبہ سے پہلے، یہ بیت المقدس جہاں آج مسجد اقصی تھی، یہ رخ ہوا کرتا تھا جہاں پر لوگ نماز ادا کرتے تھے۔ حضور نے وہاں پر نماز ادا کی اور وہاں سے آسمان کا سفر شروع ہوا۔ آسمان پہ جنت جہنم بتائی گئی، بہت سارے سزائیں بتائی گئیں، بہت سارے ریوارڈز بتائے گئے کہ آپ کے امتی اگر یہ طرح کے جرائم کر کے آئیں گے تو ان کو اس قسم کی سزائیں دی جائیں گی۔ پھر حضور کو بتایا گیا کہ ایک شخص کے اوپر پتھر پھینکا جا رہا ہے۔ یہ کون شخص تھا؟ یہ وہ شخص تھا جو نماز ادا نہیں کرتا۔ اس شخص کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ آج نماز کا حالت آپ دیکھیں، کتنے صفحے ہیں جو نماز میں بھرتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے، ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ وہ مقرر ہیں، یہ وہ سپیکرز ہیں جو اپنے منچ سے لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرتے تھے۔ آج مسجدوں کا، آج پبلک سپیکرز کا، آج موٹیویشنل سپیکرز کا، پبلک فگرز کا آپ حالت دیکھیں، ان کے اندر سے کیا ابھر رہا ہے؟ ہر طرف سے فتنہ ہی فتنہ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کے پیٹ بہت بڑے تھے اور اس کے اندر سانپ گھوم پھر رہے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ تھے جو سود کھاتے تھے، جو لوگ سود میں جو ہے ڈیلنگ کرتے تھے۔ آج جو لوگ اکنامکس سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، جو اکنامک سبجیکٹ سے اچھے طریقے سے واقف ہیں، انہیں اس بات کا پورا اندازہ ہے کہ آج دنیا کی پوری معیشت، دنیا کی جو میکرو اکنامکس ہے وہ سود کے اوپر چلتی ہے۔ اس کو چلانے کے دو بڑے بڑے ادارے ورلڈ بینک اور IMF ہیں، اور اس سود کا ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ یہ تمام سزائیں وہاں پر بتائی گئی۔ اس کے بعد حضور کو جو ہے ایک ریوارڈ بھی، کئی سارے ریوارڈ بتائے گئے۔ اس میں سے ایک ریوارڈ تھا، وہ تھا کہ آپ کی امت اگر شرک نہیں کرے گی تو اس کے علاوہ تمام گناہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ شرک، ہم آج شرک کو سمجھتے ہیں کہ کسی مورتی کے سامنے پوجا کرنا، کسی مورتی کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی یہ اپنی نفس کی عبادت کر رہا ہے، یہ بھی قرآن کے مطابق شرک ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت، اس کے ہدایت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہی تو مشرک ہیں، یہی تو کافر ہے اور یہی تو فاسق ہیں۔ آج تہذیب جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس تہذیب کو جانچیں، اس کو کریٹیکلی انالائز کریں۔ آج جو فیصلے ہوتے ہیں، آج جو انصاف آتا ہے، آج جو ورڈکٹس ملتے ہیں، یہ تمام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوتے ہیں۔ یہ جو آج نظریہ ہے کہ دین اور دنیا الگ ہے، حضور آہی تھے کہ ان کو ملایا جائے اور اس معاشرے میں جو ہے اللہ کے دین کو غالب کیا جائے اور اس میں توحید کا عملی نظام نافذ کر کے بتایا جائے۔ یہ اس شرک سے پاک ہو کے جو شخص آگے جائے گا تو اس کی کچھ خطائیں دنیا میں رہ گئی ہوں گی، کچھ کمزوریات بشری انسانی تقاضے کی رہ گئی ہوں گی، وہ اللہ بے شک معاف کر دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے معراج سے، اور یہ معراج کا جو آخری نقطہ ہے، یہ کرکس ہے اس پورے واقعہ کا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ کو اسراء والمعراج پر لے کے گئے، کہ یہ واقعہ اعلان تھا کہ اب دنیا میں جو ہے ایک نئی امت آنے والی ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی۔ تمام انبیاء کرام موجود تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو ان کا ہاتھ پکڑ کر آگے امامت کے لیے کھڑا کر دیا کہ اب دنیا میں جو نئی امت ابھرے گی، جو سیاست سنبھالے گی، جو دنیا کی نئی تہذیب کو وجود بخشے گی، وہ ہے امت محمدی۔ اور وہی کام تھا جس کے لیے رسول اللہ بھیجے گئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، ایک نظام حیات دے کر، تاکہ اس کو دنیا کے تمام ادیان پہ، تمام سسٹمز پر، تمام تہذیب پر جو ہے غالب کر کے بتایا جائے۔ حضور اس واقعے سے بعد آ کر آپ نے مدینے میں جو ہے 10 سال محنت کی اور ایک حکومت قائم کر کے بتا دی، جس کو خلفائے راشدین نے دنیا کے 25% حصے پہ جو ہے قائم اور پھیلا کر بتا دیا کہ اگر اسلام کا مساوات دیکھنا ہو، ایکوالٹی دیکھنا ہو،
اگر اسلام کا بھائی چارہ دیکھنا ہو، اگر اسلام کا عدل اور امن کا نمونہ دیکھنا ہو تو وہ اسلام کے مطابق پورا ہو سکتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر آپ کو وہ چیز کہیں مل نہیں سکتی۔ آج کی جو انسانیت ہے وہ چاہ رہی ہے کہ دنیا میں جو ہے ایسی تہذیب آئے، دنیا میں جو ہے ایک ایسا سسٹم آئے جس میں لوگوں کو انصاف ملے، جس میں لوگوں کو ہدایت ملے، جس میں بھائی چارہ ہو، جس میں محبت ہو، جس میں عدل سے کام لیا جائے، اور وہ تمام چیزیں جو ہے قرآن میں جو ہے بتا دیا گیا۔ واقعہ معراج کے بعد حضور کے ساتھ جو مشکلات پیش آئیں، یہی مشکلات جو ہے امت مسلمہ کے ساتھ بھی پیش آئے گی، لیکن حضور نے جس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ان تمام چیزوں کو فیس کیا، یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے آپ کو اپنی منزل تک پہنچا سکے گا۔ حضور کبھی ان تمام مشکلات سے گھبرائے نہیں، ان تمام چیزوں سے ڈرے نہیں، بلکہ ان سب کا آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ آج نوجوانوں کی اسی پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو ہے اکنامکس کو پڑھیں، وہ لوگ جو ہے ہیومن لائف کو پڑھیں، وہ لوگ ہسٹری کو پڑھیں، وہ لوگ جو غلط عقائد اور نظریات ہیں آج اس دنیا میں جو پنپ رہے ہیں، ان تمام کو پڑھیں اور ان کو اسلام کے ساتھ سینرجائز کر کے اسلام کا جو ہے ہمگیر تصور لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور جو مرحلے آگے آئیں گے ان سب کو ایمان اور تقوی کے ساتھ فیس کریں۔ اسی اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو آگے ہمارے ساتھ اس وقت اور آگے بھی پیش آئیں گے۔ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاقتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے، رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ جزاک اللہ الخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔